تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں سے اس کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کرنے کے بعد یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی دبا دیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو روز اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آتی ہیں آپ کو ان کا ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور مختلف تفاسیر میں بعض نے اس سورت کے 26 نام ذکر کیے ہیں اور بعض مفسرین نے اس کے 32 نام ذکر کیے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ناموں کی کثرت اس چیز کی فضیلت پر دلیل ہوا کرتے ہیں. بہت سارے نام ہیں اس سورت کے، لیکن ہم جس نام کے ساتھ بحث کریں گے وہ 2 نام ہیں. ایک اس سورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام القرآن، اور دوسرا اس سورت کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کو تعلیم المسئلہ بھی اس کا نام ہے. تعلیم المسئلہ یعنی دعا اور سوال کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اللہ نے اس صورت میں سکھلایا ہے کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے، اللہ سے کس طرح سوال کرنا چاہیے. اس صورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے. اس سورت کا نام فاتحہ بھی ہے. فاتحہ کا معنی کیا؟ کھولنے والی، کھولنے والی. جیسے ہی آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کا آغاز ہو رہا ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اسی صورت نے قرآن کریم کے سارے مضامین کو کھول دیے ہیں. فاتحہ کو فاتحہ کس لیے کہتے ہیں کہ اس فاتحہ نے، فاتحہ کا مطلب کھولنے والی چیز، اس نے سارے قرآن کے مسائل کو کھول کر رکھ دیا ہے. ام القرآن، ام کہتے ہیں ماں کو عربی میں. تو جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ ماں کے بطن سے جنم لیتی ہے، ماں کے بطن سے. تو سورہ فاتحہ کو ام اس لیے کہا کہ اس کے بطن سے قرآن کے مضامین نکلیں گے، قرآن کے مضامین نکلیں گے. اسی طرح ام کا معنی خلاصہ اور نچوڑ. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. جو کچھ 30 پاروں میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں نچوڑ بنا کر، خلاصہ بنا کر اللہ نے بیان کر دیا ہے سورہ فاتحہ میں. اس لیے اس کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا. اس میں
توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اس میں احکامات بھی ہیں، نچوڑ ہے اور خلاصہ ہے، سارا کا سارا اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے نمازی ثنا پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، پھر تعوذ پڑھتا ہے، پھر تسمیہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس سورت کا آغاز کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور سے مفسرین نے سمجھانے کے لیے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ سب خوبیاں اور سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اس ترجمہ پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں کہہ رہے ہو کہ ساری خوبیاں اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں بھی تعریف تو ہیں، دنیا کی دیگر مخلوق ہیں، ان میں بھی تو تعریف ہیں، ان میں بھی خوبیاں موجود ہیں، فرشتوں کی الگ خوبیاں ہیں، انبیاء کی اپنی خوبیاں ہیں، ان کی بھی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں تو کائنات میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے ارفع ہیں، بہت ساری صفات اور بہت ساری خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ سب اللہ اپنے پیغمبر کی کیا بیان کر رہا ہے؟ خوبیاں اور تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ساری خوبیاں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ تعریفیں اور خوبیاں تو فرشتوں میں بھی ہیں، تعریفیں اور خوبیاں تو انبیاء میں بھی ہیں، تعریفیں اور خوبیاں تو اولیاء میں بھی ہیں، تعریف اور خوبیاں تو دیگر مخلوق میں بھی ہیں۔ اس لیے اس کا صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تر معبودیت کی صفات، تمام تر الوہیت کی خوبیاں اور صفات، تمام تر معبودیت کی صفات اور تمام تر الوہیت کی صفات، جتنی بھی کائنات میں کارسازی کی صفات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین۔ نمازی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ معبود میں کسی کو نہیں مانوں گا، مسجود میں کسی کو نہیں مانوں گا، عالم الغیب میں کسی کو نہیں مانوں گا، کارساز میں کسی کو نہیں مانوں گا، میں اقرار کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ کارسازی کی جتنی بھی صفات ہیں، معبودیت کی جتنی بھی تعریفات ہیں اور صفات ہیں اور خوبیاں ہیں، الوہیت کی جتنی بھی صفات اور خوبیاں ہیں، میں اقرار کرتا ہوں للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہیں؟ اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ثابت ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اب جب یہ ترجمہ کرو گے تو کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔
اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں، معبود صرف تو ہے، مسجود صرف تو ہے، الہ صرف تو ہے، کارساز صرف تو ہے، حاجت روا. اور الحمد یہ در حقیقت کیا ہے؟ دعویٰ ہے. یہ دعویٰ ہے. الحمد کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اور قانون کیا ہے کہ جب دعویٰ بیان ہوتا ہے تو اس پر دلیل بھی پیش کی جاتی ہے. ہاں، الحمدللہ یہ دعویٰ ہے کہ تمام صفات معبودی، تمام صفات الوہیت، تمام صفات کارسازی کس کے لیے ہیں؟ یہ دعویٰ ہے. اب اس پر دلیل اللہ نے دی ہے، اور دلیل ایسی دی ہے کہ کوئی زبردستی اللہ نے دلیل نہیں منوائی ہے، کوئی ڈنڈے کے زور سے اللہ نہیں منوا رہا ہے. ہاں، بلکہ دلائل دے کر، اور ایسے خوبصورت دلائل کہ ہر ایک ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ہاں، تو الحمدللہ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. اور اس پر دلیل کیا دی؟ یعنی تمام تر کارسازی کی صفات، تمام تر معبودیت کی صفات، تمام تر الوہیات کی صفات صرف اور صرف کس کے لیے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رب العالمین، وہ پروردگار جو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پروردگار جو ہے سارے جہانوں کا، سارے عالمین کا پروردگار جو ہے وہ، تو جو سارے عالم کا پروردگار ہے، خوبیاں بھی سب کے سب اسی کے لیے ثابت ہیں. خوبیاں بھی سب کی سب اسی کے لیے. کیوں؟ رب العالمین. رب العالمین پروردگار ہے، پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا ہے سارے جہانوں کا. سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے، سب کو عیش کروا رہا ہے. سمجھ میں آ گئے نا؟ تو پہلی دلیل رب العالمین، اور دوسری دلیل الرحمن الرحیم. تمام تر خوبیاں، تمام تر کارسازی کی صفات، تمام تر معبودیت کی صفات، تمام تر الوہیت کی صفات اللہ کے لیے ثابت ہیں. کیوں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. دوسری دلیل رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہاں، رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. اس لیے ساری کی ساری خوبیاں کس کے لیے ثابت ہیں؟ ہاں، اب سمجھو. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم نے دعویٰ کیا الحمدللہ. تمام تر کارسازی کی صفات، تمام تر معبودیت کی صفات، تمام تر الوہیت کی صفات، جامع صفات و کمالات کا حامل صرف اور صرف اللہ ہے. پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم. وہ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے. آسمانوں میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی پرورش کرنے والا بھی وہی. فضاؤں میں کوئی مخلوق ہے تو اس کی بھی پرورش کرنے والا وہی. زمین میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی پرورش کرنے والا بھی وہی. دریاؤں اور سمندروں میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی پرورش کرنے والا بھی وہی. جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی پرورش کرنے والا بھی وہی. تحت الثری زمین کے اندر بھی اگر کوئی مخلوق ہے تو اس کی پرورش کرنے والا بھی وہی. رب العالمین، یہ نہیں فرمایا رب المسلمین. صرف مسلمانوں کی پرورش نہیں کر رہا ہے، بلکہ کن کی پرورش کر رہا ہے؟ رب العالمین. سارے کے سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، سارے کے سارے عالم کی پرورش کرنے والا ہے.
سب کو کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، اپنے ماننے والے ان کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، جو نافرمان ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، ہاں جو نافرمان ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے، جو ماننے والے ہیں ان کو بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ رب العالمین، وہ پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کی ہم پرورش کر رہے ہیں، بڑا سے بڑا ہمارا دشمن کیوں نہ ہو اس کی پرورش بھی ہم کر رہے ہیں، بڑا سے بڑا دوست کیوں نہیں ہمارا اس کی پرورش بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ میری ربوت کا تقاضا ہے، یہ میری ربوبیت کا، یہ میری مجبوری نہیں ہے، بلکہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ میری ربوبیت کا تقاضا ہے۔ یہ میں کوئی مجبوراً نہیں کر رہا ہوں کہ میں مجبوراً کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں رب ہوں، چونکہ رب ہوں، ہاں رب ہوں میں۔ اور رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، کھلانے والے کو، پلانے والے کو، پروان چڑھانے والے کو، ادنا سے شروع کر کے حد کمال تک پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں۔ ایک کمزور چیز اللہ پیدا کرے گا، رفتہ 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 اس کو کیا کرے گا؟ توانا کرتے کرتے، توانائی دیتے دیتے، طاقت دیتے دیتے حد کمال تک پہنچا دے گا، حد کمال تک پہنچا دے گا۔ ایسی ذات کو کیا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں؟ رب۔ ہاں رب العالمین، ہاں سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا۔ یہ اللہ بڑا سے بڑا نافرمان، فرعون بڑا نافرمان ہے، 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل، 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل، اللہ کے پیغمبر موسیٰ سے ٹکرانے والا، اللہ کا بڑا نافرمان، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ لیکن چونکہ وہ رب ہے اس لیے ایک دن تو چھوڑ، ایک وقت کا کھانا بھی اللہ نے اس پر بند بلند آواز سے نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کی مجبوری نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، بلکہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، ہاں یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ ابو جہل اللہ کا بڑا دشمن ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، جانی دشمن ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے آئے دن منصوبے بناتا ہے، ہاں لیکن کبھی ایک دن ایک وقت بھی اللہ نے اس کا دانا پانی بند نہیں کیا۔ یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، کوئی مجبور نہیں تھا اللہ، ہاں مجبور نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عالم، اور عالم در حقیقت عالم سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ عالم سے۔ اور عالم کہتے ہیں جھنڈے کو، عالم کہتے ہیں علامت کو، عالم کہتے ہیں نشانی کو۔ تو عالمین بول کر اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ساری کائنات میں غور کرو، تمہیں میرے رب ہونے کی، حاجت روا ہونے کی قدم قدم پر نشانیاں ملتی چلی جائیں گی، ہاں قدم قدم پر تمہیں نشان نظر آئیں گے، توحید کے جھنڈے نظر آئیں گے۔ ساری کائنات علم ہے، نشان ہے میری الہ ہونے کی، میرے معبود ہونے کی۔ الحمدللہ رب العالمین، اور مشکل کشا تو ہے، اس لیے میں اقرار کرتا ہوں الحمد۔ قرآن کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے،